اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ سب سے پہلے آپ سب کو اور میرے ویورز کو، دیکھنے والوں کو میری طرف سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ظہور بہت بہت مبارک ہو۔ آپ سب کو بہت زیادہ مبارکیں اس دن کی، جس دن کے لیے رسول خدا، انبیاء کرام نے انتظار کیا، خود خدا نے جس کا انتظار کیا، اس آمد پہ آپ سب کو میری طرف سے ہزاروں مرتبہ مبارکباد۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی اکلوتی بیٹی، حضرت علی علیہ السلام کی رفیقہ حیات، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، جناب زینب ام کلثوم کی مادر گرامی اور 9 اماموں کی جدہ ماجدہ تھیں۔ آپ کی مشہور کنیت ام الائمہ اور ام الحسنین، اور جو مشہور القاب پاک سیدہ کے ہیں وہ ہیں زہرا اور سیدۃ النساء عالمین تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی کنیت ام ابیہا بھی تھی، جو میرے نزدیک یعنی ام ابیہا حسن و حسین کی ماں۔ اب کرتے ہیں سیدہ کی ظہور کی بات۔ آپ کا نور وجود نور رسالت کے ساتھ خلقت کائنات سے پہلے ظہور ہو چکا تھا۔ جو آپ کا نور وجود تھا وہ رسالت کے ساتھ ہی کائنات میں خلق ہوا تھا۔ البتہ آپ کے ظاہری نمود و شہود کے لیے علماء نے لکھا کہ آپ معراج رسالت مآب کے بعد 5 بعثت میں تاریخ 20 جمادی الثانی یوم جمعہ مکہ مکرمہ میں ظہور ہوا۔ آپ کا سال ظہور جو ہے عام الفیل کے لحاظ سے 34 یا 36 ہے۔ آپ کے ظہور کے وقت جنت سے حوریں اور آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، صفور بنت شعیب، کلثوم ہمشیرہ جناب موسیٰ کا آنا کتابوں سے ثابت ہے۔ سیدہ کا مقام و مرتبہ اللہ اکبر بہت معتبر ہے، جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال سیدہ کا بچپن اور تربیت ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جناب سیدہ میں بچپن کے وہ آثار ہی نہ تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے تھے۔ ام سلمہ سے کہا گیا کہ فاطمہ کو اصول تہذیب سکھائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں؟ میں تو خود اس کمسن بچی سے تعلیم حاصل کیا کرتی ہوں۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ حضرت صحن کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل، جو حضرت عمر کا ماموں تھا، کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجری کو پشت رسول پر رکھ دی۔ سیدہ کو خبر ملی، آپ دوڑی ہوئی آئیں اور پشت رسالت مآب سے اوجری ہٹا دی اور پشت مبارک کو پانی سے دھو دیا۔ رسول خدا نے فرمایا، بیٹی ایک دن یہ دشمن بھی مغلوب ہوں گے اور خدا میرے دین کو انتہائی بلندی عطا کرے گا۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت خدیجہ علیہ السلام کسی کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں اور کپڑے پہننے لگی تو پتہ چلا کہ جناب سیدہ کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں اسی تردد میں تھیں کہ بیٹی کو احساس ہو گیا۔ عرض کی، مادر گرامی، میں پرانے ہی کپڑوں میں چلوں گی، کیونکہ بابا جان فرمایا کرتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی عصمت کوئی ایسی صفت نہیں جو کسی عمل پر موقف ہو، یہ خدا کا عطیہ ہوتا ہے اور بد و فطرت میں عطا ہوا کرتا ہے۔ ملائکہ، انبیاء اور اوصیاء خاص کے علاوہ یہ پاکیزہ صفت جن اہم شخصیت کو عطا ہوئی، ان میں پاک سیدہ کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ جس طرح 1,24,000 انبیاء اور 12 امام دنیا میں ہدایت خلق کے لیے بھیجے گئے تھے اور سب معصوم تھے، اسی طرح نصف نازل کے لیے حضرت مریم اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، اور یہ دونوں بیویاں معصوم تھیں اور دونوں کی عصمت پر قرآن گواہ ہے۔ پاک بی بی اور پردہ۔ آپ نے عورتوں کی معراج پردہ داری کو بتایا ہے اور خود بھی ہمیشہ اس پر عامل رہی ہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ مسجد رسول سے بالکل متصل قائم رکھنے اور مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت یا آپ کے مواعظے کے سننے کے لیے وہ مسجد میں تشریف نہیں لائیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے منبر پر یہ سوال پیش فرما دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ یہ بات سیدہ تک پہنچی۔ آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ بات ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی
کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ رسول کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کیوں نہ ہو، فاطمہ میرا ہی ایک جز ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یقیناً آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آج بہت خوشی کا دن ہے، تو کھل کے اپنے فیملیز کے ساتھ، اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یہ دن کو اچھے طریقے سے گزاریے گا۔ بہت خوشی کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ اہل بیت کو خوش کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔